قبلہ کا تعلق مظاہر عبادت سے ہے، نہ کہ حقیقت عبادت سے۔ قبلہ کا اصل مقصد عبادت کی تنظیم کے لیے ایک رخ کا تعین ہے۔ ویسے تو ہر سمت اللہ ہی کی سمت ہے، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، جیسا کہ اللہ نے کہا بھی ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب صرف اللہ کے ہیں۔ دراصل وہ اپنے بندوں کے لیے جو سمت بھی مقرر کر دے وہی اس کی پسندیدہ عبادتی سمت ہوگی، خواہ وہ مشرق کی طرف رخ کرے یا مغرب کی طرف رخ کرے۔ مگر لمبی مدت تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کی وجہ سے قبلہ اول کو تقدس حاصل ہو گیا تھا۔ چنانچہ 2 ہجری میں جب قبلہ کی تبدیلی کا اعلان ہوا تو بہت سے لوگوں کے لیے اپنے ذہن کو اس کے مطابق بنانا مشکل ہو گیا۔ آپ کی مخالفت کرنے والے لوگوں نے اس کو بہانہ بنا کر آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنا اور پھیلانا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ بیت المقدس ہمیشہ سے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، پھر اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ساری تحریک یہودیوں کی ضد میں چلائی جا رہی ہے۔ اور کچھ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے مشن میں کنفیوزڈ ہے، اپنے مشن میں وہ پریشان ہے کہ کبھی کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں اور کبھی بیت المقدس کی طرف۔ اور کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ اگر کعبہ ہی اصل قبلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کی تمام نمازیں جو ہیں وہ بیکار گئیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ان کی نمازوں کا ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ مگر جو سچے اور خدا پرست تھے وہ مظاہر میں اٹکے ہوئے نہیں تھے، ان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اصل چیز جو ہے وہ کسی سمت کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز خدا کا حکم ہے۔ اللہ کی طرف سے جس وقت جو حکم آ جائے وہی اس وقت کا قبلہ ہوگا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ ہجرت کے تقریباً 17 ماہ بعد جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حکم معلوم ہوتے ہی آپ نے اور مسلمانوں نے عین حالت نماز میں اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف کر لیا تھا، یعنی شمال سے جنوب کی طرف۔ قبلہ کی جو تبدیلی تھی دراصل وہ ایک علامتی تبدیلی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر کے امت محمدی کو اس کی جگہ مقرر کر دیا ہے، کیونکہ پہلے جو امامت تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مقرب قوم تھی یہ والی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبر بھی اسی قوم کے لیے بھیجے اور کتابیں بھی اس کے لیے اتاریں۔ تورات، انجیل، زبور جو ہے وہ اسی بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اتاری گئی تھی، اور بہت سے برگزیدہ جو پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل کی قوم کی اصلاح کے لیے اتارے، یہاں تک کہ انہوں نے پیغمبروں کو بھی قتل کیا، اور اسی حکم عدولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت جو تھی وہ لے لی، اور اب یہ امامت جو ہے امت محمدی کے پاس ہے۔ اب قیامت تک بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ جو ہے خدا کے دین کی دعوت اور خدا پرستوں کے باہمی اتحاد کا عالمی مرکز ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 142 ہے 142 اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ ان قریب نادان لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اسے انہیں کس چیز نے ہٹایا ہے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔